بڑھاپے میں کتنی قسم پرسی کی زندگی بعض ماں باپ گزارتے ہیں، لیکن بیٹے ترس نہیں کھاتے، کتنے تو گالیاں بھی سناتے ہیں، کتنے تو مار بھی دیتے ہیں، کتنے تو جھڑکیاں بھی دیتے ہیں، لیکن قرآن کہتا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ بولو۔ جب اف نہیں بول سکتے تو گالی دے سکتے کیا؟ مار سکتے کیا؟ بدرجے اولا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے لیے اللہ نور پیدا نہ کرے، جس کے دل میں اللہ روشنی پیدا نہ کرے، دنیا میں کوئی اسے روشنی نہیں دے سکتا، کوئی اسے روشنی نہیں دے سکتا ہے۔ اور ایسے ہی اسلام کو بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ نور کہا گیا ہے، ایمان کو بھی نور کہا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ مشرکین اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ومن کان میتا فاحییناہ، کیا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا، ایک روشنی پیدا کر دی، یمشی بہ فی الناس، جس روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، کمم مثلہ فی الظلمات، کیا وہ اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے، تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے، لیس بخارج منہا، وہ ان تاریکیوں سے نکل نہیں سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ برادران اسلام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، عزیز بچوں، 8ویں تراویح ہم نے ادا کی، 8ویں پارے کی تلاوت بھی سنی، سورہ انعام کا بقیہ حصہ اور سورہ اعراف کا کچھ حصہ۔ سب سے پہلی آیت جو میں سورہ انعام سے لوں گا، آیت نمبر 116، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی اگر آپ اس روئے زمین میں اکثریت کی پیروی کریں گے تو یہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ محض اٹکلیں لگا رہے ہیں، اٹکل پچو باتیں کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے نبی آپ تعداد کی کثرت سے دھوکہ مت کھائیے،
مشرکین بھلے ہی تعداد میں زیادہ ہیں اور وہ یہ دلیل پکڑتے ہیں اپنے کفر و شرک پر کہ روئے زمین کی اکثریت کفر و شرک پر قائم ہے، ہمارے آبا و اجداد بھی اسی شرک پر تھے، اس لیے ہم ان کی تقلید کریں گے۔ تو اے نبی آپ ان کی پیروی مت کیجئے۔ تعداد کی کثرت یہ اللہ کی نگاہ میں کوئی معنی ہی نہیں رکھتی کہ کون تعداد میں زیادہ ہے۔ اصل یہ ہے حق کس کے پاس ہے، صداقت کس کے پاس ہے، سچائی کس کے پاس ہے، دلیل کس کے پاس ہے، اللہ کا حکم کس کے پاس ہے، بھلے ہی وہ تعداد میں تھوڑے ہوں۔ اور ویسے بھی میرے بھائیوں، حق کی پیروی کرنے والے ہر دور میں تھوڑے ہی رہے ہیں۔ اگر اکثریت یا تعداد کی کثرت یہ حق ہونے کی دلیل بن سکتی تو اللہ قرآن میں یہ نہیں فرماتے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ کہیں اللہ فرماتے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ تو اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، اکثر لوگ شکریہ ہی ادا نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کیوں کہتا؟ اور تھوڑے ہیں اگر حق پہ ہیں تو اللہ فرماتے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، اور یہ لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، او لوگو میں تمہارے پاس حق لے کے آیا ہوں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، تم میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ جو تعداد کی کثرت کی دلیلیں، دو طرح کے لوگ آج بھی ہمارے معاشرے میں عام طور پہ تعداد کی کثرت کی دھونس جماتے ہیں۔ لوگ کون لوگ ہیں؟ دو طرح کے لوگ۔ ایک وہ لوگ جو کسی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، معصیت کا کام کرتے ہیں، کوئی بدعت میں مبتلا ہوتے ہیں، جب آپ انہیں روکتے ہو، ٹوکتے ہو کہ بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے، یہ بدعت ہے، کہیں گے اچھا یہ بدعت ہے تو یہ پوری دنیا گمراہ ہے کیا؟ اتنے سارے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، اگر ہم ربیع الاول کا جشن منا رہے ہیں تو پوری دنیا منا رہی ہے، اتنی کثیر تعداد میں لوگ منا رہے ہیں تو یہ غلط ہے کیا؟ اگر ہم شب برات منا رہے ہیں تو قبروں پہ جا کے چراغاں کر رہے ہیں، قبروں کو شادی کے منڈپ کے جیسا سجا رہے ہیں، غلط ہے کیا؟ اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، ہاں تو یہ سارے غلط ہیں کیا؟ دیتے ہیں دلیل کی نہیں دیتے ہیں؟ اس طرح کی لوگ دلیلیں دیتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ بھی یہی دلیلیں دیتے ہیں جو اپنے مذہب، اپنے مسلک یا اپنے فرقے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کیا کہیں گے کہ بھئی اگر ہمارا مسلک غلط ہوتا تو ہماری تعداد اتنی زیادہ تھوڑی نہ ہوتی، بھئی ہم تعداد میں تم سے کہیں زیادہ ہیں، تم ہمارے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہو، تم تو مٹھی بھر لوگ ہو، ہم تمہارے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بات بھول جاتے ہیں، اسلام بھی غربت کی حالت میں پھیلا تھا، بدا الاسلام غریبا، اسلام غربت کی حالت میں پھیلا تھا، اجنبی تھا، بہت تھوڑے اسلام کے ماننے والے تھے پہلے۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، اور ایک بار پھر اسلام کی حالت وہی ہو جائے گی جیسے شروع میں تھی۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو غربا کے لیے، اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہو۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الایمان لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جوہرها، مدینے سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا، ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام مدینے میں سمٹ کے رہ جائے گا، جیسے ایک سانپ اپنے بل میں، اپنی سوراخ میں سمٹ جاتا ہے۔
تو میرے بھائیوں کبھی بھی آپ دل چھوٹا نہیں کرنا. کہیں آپ کی جماعت تھوڑی ہو سکتی ہے, کسی قریے میں, کسی بستی میں, ہو سکتا ہے آپ کی کوئی مسجد بھی نہ ہو. ایسے بھی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جمعہ کی نماز میں, جو 15 کلومیٹر 16 کلومیٹر 20 کلومیٹر سے لوگ آتے ہیں جمعہ کی نماز ادا کرنے. ان کے قریے میں کوئی بھی اپنی مسجد نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی تعداد وہاں تھوڑی ہے, آپ کی مسجد نہیں ہے, انشاءاللہ ہو جائے گی. نہیں ہے ٹھیک ہے, آپ ان کی مسجد میں ادا کر لیجئے, گھر میں ادا کر لیجئے, لیکن دل چھوٹا نہیں کیجئے کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے تو اس کا مطلب کہ ہم لوگ حق پہ نہیں ہیں. میرے بھائیوں, حق اور سچ وہ ہے کہ جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول دیتے ہیں, چاہے اس کے ماننے والے تھوڑے ہی کیوں نہ. اکثریت کا معاملہ کیا ہے؟ اکثر لوگ, اللہ فرماتے ہیں اِن یتبعون الا الظن, اکثر لوگ تو گمان کی پیروی کرتے ہیں اور ایسے ہی وہ اٹکلیں لگاتے ہیں. اور گمان, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گمان جو ہے نا, ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, حق کے مقابلے میں گمان جو ہے نا یہ آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا. ان بعض الظن اسم, بعض گمان تو گناہ کا کام ہوتے ہیں. تو یہ جو اٹکلیں لگاتے ہیں, دماغ کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور ایسے ہی باتیں کرتے ہیں, تو میرے بھائیوں اکثریت کی پیروی کے جھانسے میں کبھی نہیں آنا چاہیے. یہ چیز, یہ قرآن کی آیت سورہ انعام آیت نمبر 116 آپ کے بہت کام آئے گی. اس لیے اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں, اے نبی آپ اکثریت کی پیروی کرو گے, اگر تعداد کے پیچھے بھاگو گے تو یہ لوگ تو تم کو گمراہ کر دیں گے, راہ راست سے, اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. تو اس لیے تعداد کی طرف دھیان مت دیجئے کہ ابھی اسلام کے ماننے والے تھوڑے ہیں, ہاں انشاءاللہ زیادہ ہو جائیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا. ایک زمانہ ایسا آیا. اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے اب آپ چلیں گے سورہ انعام ہی میں آیت نمبر 122 میں اللہ فرماتے ہیں, ایک بڑی ہی پیاری مثال اللہ نے دی ہے مومن اور کافر کی. مومن جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے, اور جس کے سینے میں ایمان ہی نہ ہو وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہوتا ہے. بھلے ہی وہ کھاتا ہے, پیتا ہے, چلتا ہے, دوڑتا ہے, بھاگتا ہے, لیکن سینے میں ایمان نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ مردہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ, کیا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا, ایک روشنی پیدا کر دی. یمشی بِهِ فِي النَّاسِ, جس روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ, کیا وہ اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے, تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے. لیس بخارج منہا, وہ ان تاریکیوں سے نکل نہیں سکتا. یہاں پہ زندہ اور مردہ یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے, یہ تمثیل ہے, ایک تشبیہ ہے, ایک مثال ہے کہ اومن کا نہ میتا, ایک وہ آدمی جو مردہ تھا پہلے, یعنی اللہ پہ اس کا ایمان ہی نہیں تھا, اس کے سینے میں ایمان نہیں تھا. فَأَحْيَيْنَا, ہم نے ایمان کے ذریعہ, اسلام کے ذریعہ اس کو زندگی بخش دی. یعنی جب بندہ اسلام لے آتا ہے, ایمان لے آتا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہو جاتا ہے. اور جب زندہ ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ, پھر ہم اس کے لیے ایک روشنی پیدا کر دیتے ہیں. یہ روشنی کہاں ہوتی ہے میرے بھائی؟ ایمان کی روشنی دل کے اندر ہوتی ہے. تو ہر مومن کے سینے میں ایمان کا چراغ جلتا ہے, بس ضرورت ہے کہ آپ اس چراغ میں تیل ڈالتے رہیے. کیا کرتے رہیے؟ چراغ تو جل ہی رہا ہے, سینے میں ایمان موجود ہے, بس خبر گیری کرتے رہیے.
دیکھ بھال کرتے رہیے، چراغ کی لو کہیں مدھم تو نہیں ہو رہی ہے، اگر چراغ کی لو مدھم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، اس میں تیل ڈال کر کے ایمان کے چراغ کی لو کو بڑھا دیجئے۔ اور اس طرح کی مجلسیں یہ ایمان کے چراغ کی لو کو بڑھانے کا کام کرتی ہیں۔ اس طرح کی دینی مجلسیں، اللہ کے گھر میں بیٹھنا، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو میرے بھائیو ایمان کا گراف میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بہت اوپر چلا جاتا ہے، بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی ہم اور آپ یہاں سے نکلتے ہیں، بیوی بچوں میں جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی حضرت حنظلہ اسیدی کی روایت اور ان کا واقعہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ تو پریشان ہو گئے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، اس لیے کہ نبی کی خدمت میں جب ہوتے ہیں، اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، آپ جنت و جہنم کے تذکرے کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ہی ہم نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، بیوی بچوں میں جاتے ہیں، اپنے گھروں میں جاتے ہیں، ایمان کا پارا نیچے آ جاتا ہے، ایمان کا گراف کم ہو جاتا، تو یہ تو منافق کی کہیں علامت تو نہیں ہو گئی۔ کائنات کے امام مدنی سردار نے فرمایا لو تدومون علی الحال الذی تکونون عندی، سنو اگر تم اسی کنڈیشن میں رہو جس کنڈیشن میں میری محفل میں ہوتے ہو، اگر تم بیوی بچوں میں بھی اسی ایمان پہ رہو، لصافحتکم الملائکہ، آسمانوں سے فرشتے اتر آئیں گے تم سے مصافحہ کرنے، تمہارے بستروں پہ تم سے سلام کریں گے، تم کو راستوں میں سیلوٹ ماریں گے فرشتے۔ لیکن ساعتن و ساعتن یا حنظلہ، کبھی ویسا کبھی ایسا، کبھی دین کی مجلسوں میں بھی بیٹھا کرو، کبھی بیوی بچوں میں آ جاؤ، دونوں کام چلتا رہے، دونوں کام چلتا رہے۔ تو میرے بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سینوں میں ایمان کا چراغ چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، فہو علی نور من ربہ، وہ اللہ کی طرف سے ایک نور پہ ہو جاتا ہے، جس کو اللہ اسلام کی دولت عطا کر دیتے ہیں، ایمان کی دولت عطا کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی سے اس کے لیے خصوصی نور اور روشنی کا انتظام ہو جاتا ہے، اسی روشنی میں وہ چلتا ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ وہ روشنی ہے، دنیا کی ساری روشنیاں اس کے آگے فیل ہیں۔ اگر کسی کے سینے میں ایمان نہیں ہے، ایمان کا چراغ نہیں جل رہا ہے، لاکھ مرکری بلب آپ روشن کر دیجئے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اور اگر ایمان کا چراغ جل رہا ہے تو میرے بھائیوں، اندھیرے میں بھی وہ راستہ پالے گا، اندھیرے میں بھی وہ اپنی منزل تلاش لے گا۔ تو ایمان کی روشنی سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی روشنی نہیں ہے۔ تو جس کے سینے کو ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا، وہ اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشنی میں آ جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے لیے اللہ نور پیدا نہ کرے، جس کے دل میں اللہ روشنی پیدا نہ کرے، دنیا میں کوئی اسے روشنی نہیں دے سکتا، کوئی اسے روشنی نہیں دے سکتا ہے۔ اور ایسے ہی اسلام کو بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ نور کہا گیا ہے، ایمان کو بھی نور کہا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ مشرکین اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تو اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ لاکھ کافروں کو برا لگے، لیکن اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔
اور اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، تم جتنا تراشو گے یہ اس سے سوا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، پوری دنیا کی طاقتیں کھو جائے، اسلام کو، اسلام کے چراغ کو کوئی اپنے پھونکوں سے نہیں بجھا سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر زمانے میں اسلام اور کفر کا مقابلہ ہوتا رہا ہے۔ دشمنان اسلام اسلام کو مٹانے کی سرجوڑ کوششیں کرتے رہے ہیں، لیکن اسلام کو نہ کوئی مٹا سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی مٹا سکے گا۔ چاہے ایک مٹھی بھر جماعت ہی کیوں نہ ہو، وہ اسلام پہ رہے گی اور غالب رہے گی۔ تو یہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کی طرف سے نور عطا ہو جاتا ہے اور ایمان کی دولت مل جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، ایسے ہی کافروں کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا گیا ہے، سجا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ ایک بہت ہی جامع آیت کریمہ ہے سورہ انعام ہی سے 151، اس کے اندر 10 وصیتیں ہیں۔ کتنی وصیتیں ہیں؟ 10 وصیتیں اللہ کی طرف سے، اللہ کا تاکیدی حکم ہے، کمپلسری، اور بہت ہی جامع وصیتیں ہیں۔ یہ 10 وصیتیں ایسی ہیں نا جن کا ذکر اللہ نے سورہ انعام کی اس آیت میں کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اگر کوئی نبی کی وصیت دیکھنا چاہے، پڑھنا چاہے کہ جس پہ آپ کی مہر لگی ہوئی ہے، تو یہ آیت کریمہ پڑھ لے۔ کون سی آیت؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہارے اوپر تمہارے رب کی وہ چیز تلاوت کرتا ہوں جس کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا ہے، یعنی اللہ نے اس کا تاکیدی حکم تم کو دیا ہے۔ سب سے پہلی وصیت میرے بھائیو سنو، اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، پارٹنر نہ بنانا، پہلی وصیت۔ اور شرک کے بارے میں میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ اس روئے زمین پر کوئی گناہ اگر سب سے بڑا ہے، کوئی معصیت، کوئی بغاوت، کوئی ظلم، تو وہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور اسی لیے اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلی وصیت، اے نبی کہہ دیجئے آؤ میں تمہارے اوپر تلاوت کر رہا ہوں اس چیز کو کہ جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام قرار دی ہے، یا تم کو تاکیدی حکم اللہ نے دیا ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسری وصیت، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ تو آپ دیکھیں شرک سے منع کیا گیا، اور سیکنڈ نمبر کی وصیت ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ قرآن کی کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے اپنی توحید اور اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ اپنی اطاعت کے ساتھ اللہ نے کس کی اطاعت کو جوڑ دیا؟ ماں باپ کی اطاعت کو۔ اور جو ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر پاتے، وہ صحیح معنوں میں اللہ کی اطاعت بھی نہیں کر پاتے۔ جو ماں باپ کے حقوق میں کوتاہیاں کرتے ہیں، وہ اکثر اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں بھی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ نے اپنی توحید اور اپنی اطاعت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس سے والدین کے مقام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے، کتنا اونچا مقام ہے ماں باپ کا۔ لیکن آج اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے۔ کتنے گھروں میں یہ شکایتیں ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، بیویوں کے ساتھ اڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پلٹ کر کے ماں باپ کی خبر گیری بھی نہیں کرتے۔ بڑھاپے میں کتنی قسم پرسی کی زندگی بعض ماں باپ گزارتے ہیں، لیکن بیٹے ترس نہیں کھاتے۔ کتنے تو گالیاں بھی سناتے ہیں، کتنے تو مار بھی دیتے ہیں، کتنے تو جھڑکیاں بھی
دیتے ہیں، لیکن قرآن کہتا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ بولو۔ جب اف نہیں بول سکتے تو گالی دے سکتے کیا؟ مار سکتے کیا؟ بدرجے اولا آپ ان کو مار نہیں سکتے، آپ ان کو گالی، جب اف نہیں کہہ سکتے تو پھر اس سے آگے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، ماں باپ کے حسن سلوک کے بارے میں، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں اور بہت ساری حدیثیں ہیں، وقتاً فوقتاً انشاءاللہ اس حوالے سے اور بھی آگے باتیں آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ دوسری وصیت۔ تیسری وصیت اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ زمانے جاہلیت میں کچھ قبیلے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ایسے ہی کچھ لوگ کھلانے پلانے کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے، کھلانے پلانے کے ڈر سے اپنے بچوں کو مار دیتے تھے۔ آج بھی بہت ساری حکومتیں ضبط ولادت اور خاندانی منصوبہ بندی کی آڑ میں اولاد کو قتل کرنے کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ باقاعدہ اس پہ فورس کیا جاتا ہے لوگوں کو آج کہ بھی پاپولیشن بڑھنے نہ پائے، آبادی بڑھنے نہ پائے، اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فیملی پلاننگ، خاندانی منصوبہ بندی، ضبط ولادت۔ اور کتنے لوگ کوکھ میں پلنے والی بچیوں کو بالخصوص مار دیتے ہیں، دواؤں کے ذریعہ، انجیکشن کے ذریعہ، ایبورشن کے ذریعہ، بہت سارے اس کے طریقے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ بہت سی حکومتیں بھی یہ باور کراتی ہیں دنیا کے اندر کہ بھئی دیکھو آبادی بڑھے گی تو بھوک مری بڑھے گی، مسائل پیدا ہوں گے، ہاں کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، کوئی بچہ اگر دنیا میں آتا ہے تو ایک منہ لے کے اگر آتا ہے نا کھانے کے لیے، تو کمانے کے لیے وہ 2 ہاتھ لے کے آتا ہے۔ 2 ہاتھ کے ساتھ اللہ اس کو دنیا میں، اور 2 پیر کے ساتھ جس کے سہارے وہ کھڑا ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، دوڑتا بھاگتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کھلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے یا تمہاری ذمہ داری ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، تم اپنے بچوں کو افلاس اور غریبی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں، ان کو بھی روزی دیتے ہیں۔ پہلے یہ نہیں کہا اللہ نے کہ بھئی مت مارو اپنے بچوں کو، ہم ان کو کھلاتے ہیں، ان کو روزی۔ پہلے اللہ نے کہا ہم تم کو کھلاتے ہیں، یعنی جیسے ہم تم کو کھلاتے ہیں نا، تو تمہارے بچے جو آئیں گے کیا ہم ان کو نہیں کھلائیں گے؟ روزی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر آپ پاپولیشن اور آبادی گھٹا بھی لو اور اللہ اگر روزیاں تنگ کر دے تو کیا کرو گے؟ اللہ چاہے تو بھوکوں مار سکتا ہے، آپ کتنی بھی تعداد گھٹا لو تو اللہ آپ کو بھوکوں مار سکتا ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، روزی رساں وہ ہے، روزی کا ذمہ اس نے لیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان و جنات کو پیدا کیا ہے کہ وہ میری صرف عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، ہم ان سے کسی روزی کا سوال نہیں کرتے، نہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کما کے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ رزاق ہے، روزی وہ دیتا ہے، زبردست قوت کا مالک ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ کتنی وصیتیں ہوئیں؟ 3 وصیتیں ہوئیں۔ چوتھی وصیت وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، جو کھلی ہوئی ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں۔ فواحش یہ فاحشہ کی جمع ہے۔ فاحشہ کہتے ہیں ہر وہ برائی جو حد سے بڑھ جائے، ہر وہ برائی جو حد سے بڑھ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاحشہ، اس کی جمع فواحش۔
یہ بھی اللہ نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک میرے رب نے تمام بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دے دیا ہے، چاہے وہ کھلی ہوئی ہیں چاہے وہ چھپی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ اس کی زمین پہ لوگ بے حیائی کے کام کریں، زنا کاری کریں، بدکاری کریں، لواطت کریں یا دوسری برائیاں، چوری کریں، بدماشی کریں۔ اللہ کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من احد اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں۔ ومن اجل غیرتہ حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے تمام بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دے دیا ہے جو کھلی ہوئی ہیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو بے حیائی اور برائی، زناکاری، بدکاری کے کاموں کو اللہ نے کیوں حرام قرار دیا؟ اللہ کی غیرت اس کو گوارا، اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کی زمین پر کوئی بندی یا اس کا کوئی بندہ زناکاری اور بدکاری کرے۔ حضرت سعد کی حدیث آپ سنتے ہیں، حضرت سعد نے کہا اللہ کے رسول، میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں نا تو ننگی تلوار لے کے فوراً دھار کی طرف سے اس کو ماروں گا، دھار کی طرف سے ماروں گا اور اس کا کام تمام کر دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، وہ لوگو تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو کیا؟ واللہ انا اغیر منہ، میں ان سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں اور میرا رب مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، اور غیرت ہی کے نتیجے میں اللہ نے تمام بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایاکم الفحش والتفحش، اے لوگو بے حیائی کے کاموں سے بچو، جو کھلے ہوئے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، تمام بے حیائی کے کاموں کو، اس لیے کہ اللہ فاحش اور متفحش کو پسند نہیں فرماتے۔ جو بے حیائی پھیلاتا ہے نا یا بے حیائی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے بے حیائی کے کاموں سے ہمیں بچنا ہے۔ ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، اللہ کے رسول فرماتے فحاشی اور بے حیائی جب کسی چیز میں آ جاتی ہے نا تو اس کو بدنما بنا دیتی ہے، عیب دار بنا دیتی ہے۔ بہرحال یہ فحاشی اور بے حیائی ایک طویل موضوع ہے، کبھی موقع ملا تو اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو ناحق قتل مت کرو مگر یہ کہ حق کے ساتھ۔ جیسے کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، شادی شدہ زانی اگر ہے اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو اس کو قتل کیا جائے گا، یا کوئی اپنا دین چھوڑ کے دوسرے دھرم میں چلا جائے جو اپنا دین بدل دے تو اس کو، یہ تین چیزیں، اس کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے، کمپلسری، ایک دم بالکل، شاید تم سمجھ جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر اچھے طریقے سے، یتیم کا مال کبھی نہیں کھانا۔ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ ظلمن یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں نا، قیامت کے دن اللہ ان کے پیٹ میں کیا بھریں گے؟ جہنم کا انگارہ بھریں گے۔ تو یتیم کے مال کے کبھی قریب نہ جانا، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، طاقت کو پہنچ جائے، جب اس لائق ہو جائے کہ اپنے مال کو خود وہ سنبھال سکتا ہے تو اس کا مال اس کو ہینڈ اوور کر دو، اس کے حوالے کر دو۔ جب تک وہ اس لائق نہیں ہے، اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، تو جو آدمی ذمہ داری لیتا ہے، جو اس کا نگراں ہے، اس کو چاہیے کہ اس کے مال کی حفاظت کرے، اس میں خرد برد اور اس میں خیانت نہ کرے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ ناپ اور تول، یہ دو چیزیں ہو گئیں، ناپ میں بھی اور تول میں بھی پورا کرو، ڈنڈی نہ مارو، کمی بیشی نہ کرو۔ ویل للمطففین، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ویل اور بربادی ہے۔ اور اسی صورت میں آگے جو ہے سورہ اعراف وغیرہ میں بہت سارے نبیوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں، خاص طور سے حضرت شعیب وغیرہ کا واقعہ کہ میرے بھائیوں ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، کتنی قومیں ہلاک ہو گئیں، اللہ کا عذاب آ گیا ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے یہ نہیں کہ جب لینا ہے تو پورا لو اور دینا ہے تو کم کر کے لوگ دیتے ہیں، ہاں
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا، ہم کسی انسان کو طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے، اور جب تم بات کرو تو عدل و انصاف پر مبنی بات کرو۔ ولو کان ذا قربى وبعهد اللہ اوفوا، اور اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون۔ یہ کل 10 وصیتیں ہیں، بہت جامع وصیتیں ہیں۔ اس کے اندر اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے ان چیزوں کا، اس لیے ان کو برتنے کی ضرورت ہے۔ سورہ اعراف سے ایک آیت لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنو آدم ہم نے تمہارے اوپر ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، شاید لوگ نصیحت پکڑے۔ دیکھیے اللہ نے ہمارے لیے لباس کا بندوبست کیا۔ لباس، آسمان سے بارش برساتا ہے، اس کے نتیجے میں کپاس، روئی، یہ ساری چیزیں اگتی ہیں اور لوگ اس سے لباس بناتے ہیں بہت سارے کاموں میں۔ اور لباس، ریشم سے لباس آدمی اخذ کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ریشم کا لباس مردوں کے لیے حرام ہے۔ جانوروں کے چمڑوں سے اور اون سے، بال سے بھی لباس بنائے جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں، ٹھنڈی سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے، لڑائیوں میں بچنے کے لیے جو بلٹ پروف جیکٹ بنائے جاتے ہیں، تو آپ اس سے دشمن سے بھی بچتے ہیں۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کی شرمگاہ کو چھپاتا ہے اور آپ کو زینت بخشتا ہے، آپ کو خوبصورت بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پوری دنیا میں بے لباسی کا فتنہ عام ہوتا جا رہا ہے، بالخصوص عورتوں میں۔ اگر پوری دنیا کا اگر آپ سروے کریں تو مرد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ساتر لباس مرد پہنتے ہیں۔ ان ملکوں میں بھی، مغربی ممالک میں بھی، جہاں عورتیں تقریباً ننگی پھرتی ہیں اور ان کے جسم پہ صرف ایک چیتھڑا ہوتا ہے، ایک چیتھڑا ہوتا ہے، لباس تو نہیں کہہ سکتے اس کو، وہاں بھی مرد ان کے مقابلے میں زیادہ لباس پہنتے ہیں۔ تو بے لباسی کا فتنہ آج عام ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ انسان کے اندر اگر غیرت موجود ہے، اس کی فطرت اگر مسخ نہیں ہو گئی ہے، تو اس کی شرمگاہ اگر کھلنے لگے نا تو وہ مارے شرم کے ڈوب مرے گا۔ حضرت آدم و حوا کا جب لباس چھن گیا تو جنت میں بھاگنے لگے، مارے شرم کے، وہ جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھکنے لگے۔ لیکن اگر غیرت مر جائے، فطرت مسخ ہو جائے، بہت سے ملکوں میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں، بہت سی عورتیں کیا کرتی ہیں، کیسے پروٹیسٹ کرتی ہیں، جو تھوڑا موڑا کپڑا بھی ہوتا ہے نا اس کو بھی نکال کے پھینک دیتی ہیں۔ نیوڈسٹی کا فتنہ، ننگا پن کا فتنہ، اور اسی طریقے سے بے لباسی کا فتنہ پوری دنیا میں اس وقت عام ہوتا جا رہا ہے۔ ایسی عورتیں میرے بھائیوں جو ننگے پن کے فتنے کا شکار ہیں وہ سن لیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم ارہما، 2 قسم کے جہنمیوں کو ابھی میں نے نہیں دیکھا، اس میں سے ایک قسم کو آپ نے بتایا، نساء کاسیات عاریات، وہ عورتیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی ہوں گی، مائلات ممیلات، دوسروں کے اوپر ریجھنے والی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سروں پہ جو وہ جوڑے بنائیں گی وہ بختی اونٹ کے کوہان کے جیسے وہ جوڑے ہوں گے، گولے بنائیں گی۔ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جبکہ جنت کی خوشبو اتنی دوری سے محسوس کی جائے گی مگر یہ جنت سے بہت دور رہ جائیں گی۔ اور ایک روایت میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر نسائکم الودود الولود، تم میں سب سے اچھی عورتیں وہ ہیں جو بہت زیادہ اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہیں، بہت زیادہ بچے جنتی ہیں، اذا اتقین اللہ، اگر شرط یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اگر وہ متقی اور پرہیزگار۔ وشر نسائکم، سب سے بری عورتیں المتخیلات،
اترا کے چلنے والی، مٹک مٹک کے چلنے والی، والمتبرجات، اور اپنی زینت کا، اپنے جسم کا اظہار کرنے والی، نمائش کرنے والی، اپنے جسموں کو دکھانے والی جو ہوتی ہیں، لا ہن المنافقات، آپ فرماتے ہیں یہ منافق عورتیں ہیں، لا يدخل منہن الجنت الا مثل الغراب الاعصم، جنت میں ان عورتوں میں سے بہت تھوڑی تعداد جائے گی، جیسے ایک کوا ہوتا ہے کہ جس کے پیر میں اور چونچ میں سفیدی ہوتی ہے، ایسا کوا بہت کم پایا جاتا ہے، اس کو الغراب الاعصم کہا جاتا ہے، ایسا کوا بہت کم پایا جاتا ہے، یعنی ایسی عورتیں جنت میں جائیں گی لیکن بہت تھوڑی تعداد میں جائیں گی۔ تو یہ بے لباسی کا فتنہ، یہ لباس اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک لباس تقویٰ کا لباس ہوتا ہے، پرہیزگاری کا بھی ایک لباس ہوتا ہے، لیکن یہ ظاہری لباس نہیں ہے، یہ معنوی لباس ہے، اس کو معنوی لباس، پرہیزگاری کا لباس۔ بہت سارے صوفیہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ تقویٰ کے لباس سے مراد اون کا یا کھدر کا جو موٹا کپڑا پہننا چاہیے۔ ہاں، بہت سارے صوفی قسم کے لوگ بولتے ہیں نہیں بہت زیادہ اچھا اور بہت زیادہ زینت والا کپڑا نہیں پہننا، موٹا جھوٹا پہننا چاہیے، اور کہتے ہیں یہی تقویٰ کا لباس ہے۔ غلط تفسیر ہے یہ تقویٰ کے لباس کی، یہ معنوی تفسیر ہے، تقویٰ کا لباس یہ بہتر ہے۔ یہاں پہ وہ اون کا یا موٹا یا کھدر کا کپڑا مراد نہیں ہے، یا ٹاٹ کا کپڑا جو موٹا پہنتے ہیں یہ مراد نہیں ہے، ورنہ ہمارے نبی بھی کبھی کبھی بہت اچھا جوڑا پہنتے تھے، کبھی کبھی، اللہ اکبر، عام طور پہ آپ سادہ پہنتے لیکن کبھی کبھی اچھا جوڑا بھی پہنتے تھے۔ صاحب یہ رسول حضرت جابر کہتے ہیں رأیت رسول اللہ فی لیلۃ اضحیان، ایک بار میں نے کائنات کے امام کو دیکھا، چاندنی رات میں دیکھا، وعلیہ حلۃ حمراء، سرخ لال جوڑا پہنے ہوئے تھے، چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی اپنے نبی کو دیکھتا، فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کون زیادہ خوبصورت ہے، وہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا زمین کا چاند۔ آخر میں میرے دل نے یہ ڈیسیژن لیا، لہو احسن عندی من القمر، کہ میرا نبی تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو میرے بھائیو، زینت اللہ پسند فرماتے ہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ اچھا پہن رہے ہیں، پہننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، بس اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے آخری آیت جو میں لیتا ہوں اختصار کے ساتھ، سورہ اعراف کی، بہت سارے نبیوں کے واقعے اس میں بیان کیے گئے ہیں، وقت نہیں ہے کہ سارے نبیوں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بہت سارے انبیاء کا ذکر بہت ساری صورتوں میں بار بار آیا ہے، ریپیٹ ہوا ہے، تو یہاں میں سر دست حضرت لوط کا واقعہ لیتا ہوں۔ لوط نبی، آپ کو پتہ ہے حضرت لوط یہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے آگ سے بچا لیا، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کے ان کی قوم پھر بھی ایمان نہیں لائی، حضرت لوط جو ان کے بھتیجے تھے ان کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور جب حضرت ابراہیم اپنا شہر عراق چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی سارہ، اور حضرت لوط بھی ان کے ساتھ ہو لیے، اور اس کے بعد اللہ نے حضرت لوط کو پیغمبر بنا دیا ایک مخصوص ایریے کی طرف جس کا نام ہے اس بستی کا سدوم، اور یہ بحیرہ مردار، جو مردہ سمندر جس کو بولا جاتا ہے، جس میں آدمی ڈوبتا نہیں ہے، آج بھی موجود ہے وہ، آپ نیٹ پہ جائیں، آپ سرچ کریں بحیرہ مردار تو آپ کو پورا سمندر دکھے گا، اسی کے قریب یہ کہیں بستی تھی، ایک علاقہ تھا سدوم کا علاقہ۔ حضرت لوط کو اللہ نے اس علاقے کی طرف نبی بنا کر کے بھیج دیا۔ حضرت لوط کی قوم ایک برائی میں مبتلا تھی، بڑی عجیب و غریب برائی، کہ ان سے پہلے دنیا میں کسی نے وہ برائی نہیں کی تھی، اور وہ برائی میرے بھائیوں بے حیائیوں میں، فواحش میں اگر دیکھا جائے تو سب سے ٹاپ گریڈ پہ ہے، زنا سے بھی اوپر ہے، اور وہ کیا ہے؟
جس کو لواطت آپ کہتے ہیں، عمل قوم لوط، یعنی مرد کا مرد ہی سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا، مرد کا مرد کے ساتھ ریلیشن بنانا۔ تو حضرت لوط نے اپنی قوم کو سمجھایا یہ بہت بڑا جرم ہے، ایسا مت کرو، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب حضرت لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، ایسی بے حیائی اور برائی کا ارتکاب کرتے ہو، تم سے پہلے تو جہانوں میں کسی نے اس کا ارتکاب نہیں کیا، تم ہی اس کے موجد ہو، تم ہی اس کے ایجاد کرنے والے ہو۔ ان کی قوم ڈبل جرم کرتی تھی، ایک تو یہ فعل بد کرتی تھی اور دوسرے اس فعل کی موجد بھی تھی، اس کو ایجاد کرنے والی بھی تھی۔ اس کے بعد فرماتے انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہو، عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے آگے نکلنے والے ہو، تم حد سے بہت زیادہ بڑھ گئے ہو، کراس کر گئے تم۔ یعنی عورتوں میں ان کی خواہش اور رغبت نہیں ہوتی تھی، بلکہ مردوں میں، اور خاص طور سے جو خوبصورت لڑکے ہوتے تھے ایسے لڑکوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ اور فرشتے جب آئے نا تو نوجوان لڑکوں کی شکل میں، تو ان کے بھی پیچھے بدماش پڑ گئے۔ لیکن وہ فرشتے تھے، بہرحال فرشتوں کی طرف تو ان کا ہاتھ نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اور قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ ان کی بیوی بھی انہی بدماشوں کا ساتھ دیتی تھی، انہی بدماشوں کا ساتھ دیتی تھی۔ اس کے بعد جب یہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا جائے، اور وہ عذاب بھی میرے بھائیو اتنا دردناک ان کے اوپر آیا کہ اللہ فرماتے ہیں فلما جاء امرنا، جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا، جب ہمارا عذاب ان کے اوپر آیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کی بستیوں کو پلٹ دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود، اور ان کے اوپر آسمان سے بستیوں کو پلٹنے کے بعد اوپر سے بھونے ہوئے پختہ کنکروں کی، پتھروں کی بارش بھی ہم نے کر دی۔ من سجیل منضود، سجیل کہتے ہیں کہ آپ مٹی کو جب پکا دیتے ہو تو وہ بہت سخت ہو جاتی ہے۔ منضود، پے در پہ یہ پتھر ان کے اوپر برس رہے تھے۔ حضرت جبریل نے اپنے پر کو ان کی بستی میں گھسایا اور پوری بستی کو اٹھا کے آسمان کی بلندی پہ لے کے چلے گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کتوں کے بھونکنے کی آواز فرشتوں نے سنی، ایک دم آسمان کی بلندی تک اٹھا کے لے گئے، اور اس کے بعد وہیں سے الٹ دیا، اور اس کے بعد اسی پہ بس نہیں ہوا، ان کے اوپر پتھروں کی بھی بارش کر دی گئی، سارے ملیا میٹ کر دیے گئے، تہس نہس اور برباد کر دیے گئے۔ آج بھی دنیا کے اندر یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، ہم جنس پرستی کا فتنہ، جس کو گے کہا جاتا ہے، کہ مرد مرد کے ساتھ ریلیشن میں آ سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ ریلیشن بنا سکتی ہے۔ اب تو بہت سارے ملکوں میں باقاعدہ اس کو قانونی درجہ دے دیا گیا ہے، قانونی درجہ دے دیا گیا ہے، اور حکومتیں اس کی پشت پناہی بہت سے ملکوں میں کرتی ہیں کہ باقاعدہ کوئی بھی مرد مرد کے ساتھ، جیسے میاں بیوی رہتے ہیں ویسے رہیں، عورت عورت کے ساتھ، وہ جو ہے عجیب مسئلہ ہے۔ یا یہ کون سا میرے بھائیوں اتنا بڑا جرم ہے اسلام کی نگاہ میں، ہم جنس پرستی کی جو ہے، مرد مرد کے ساتھ نعوذ باللہ بدفعلی کرے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرے، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی بے حیائی کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی فحاشی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط، اگر کسی کو تم پاؤ کہ قوم لوط کا وہ عمل کر رہا ہے، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، فاعل مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ علامہ البانی وغیرہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے میرے بھائیوں، فاعل مفعول دونوں کو، جو اس میں اگر دونوں اپنی مرضی سے اپنی رضا سے اس میں ملوث ہیں تو دونوں کو قتل کر دو۔
الا یہ کہ اگر کسی کے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے تو بہرحال وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ تو بہرحال اس فتنے سے اور اس برائی سے اور اس بے حیائی سے سب کو پناہ مانگنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ فحاشی اور بے حیائی، یہ بے حیائیاں اس طرح کی جب بڑھتی ہیں نا تبھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم، جب فحاشی بے حیائی کسی قوم میں پھیل جاتی ہے، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ کھلم کھلا لوگ بے حیائیوں کا ارتکاب، زنا کاری، لواطت اور اس طرح کی برائیاں جب عام ہو جاتی ہیں نا زمین پہ، کھلم کھلا لوگ ارتکاب کرنے لگتے ہیں، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا، ایسی ایسی بیماریاں، طاعون کی بیماری، کورونا جیسی بیماری کیوں آتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایسی بیماریاں جو پہلے بزرگوں نے کبھی سنی نہیں تھی، جب اس زمین پہ بے حیائی عام ہو جاتی ہے۔ ایسے نہیں یہ سب بیماریاں آتی ہیں کہ جب فحاشیاں اور بے حیائیاں عام ہو جاتی ہیں تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو صاف شفاف بنائیں اور برائیوں سے پاک کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام بھائیوں کو صراط مستقیم پہ صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس طرح کی بے حیائیوں اور فحاشیوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی اور اپنا دامن بچانے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ آمین وما توفیق الا باللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔